بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گوادر سے متعلق جو تاریخی سٹوری ہے اس کہانی کی ہم چوتھی اور آخری قسط پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنا ہوگا اور آپ کو ہمارے یہ ویلاگ پسند بھی آئے ہوں گے۔ اگر اسی طرح کے کرنٹ افیئر، سچائی پر مبنی خبروں اور تبصروں سے آپ خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل کیسرنامہ کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جس طرح ہم پچھلے 3 ویلاگ اس پر کر چکے ہیں، محترمہ وقار النساء کا کیا کردار تھا گوادر کے حوالے سے، وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس سلسلے کی ہم آخری قسط پیش کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ناظرین ان کی حکومت جو ہے ملک فیروز خان نون کی حکومت ختم ہو گئی اور مارشل لا نافذ کر دیا گیا وطن عزیز میں، تو محترمہ وقار النساء اپنی فلاحی اور رفائی کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھی اور انہوں نے یہ جدوجہد اور یہ جہد مسلسل جاری رکھا۔ ان کی پاکستانی قوم کے لیے ان کی خدمات اور ان کی جدوجہد کا مکمل احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، بس ہم نے ایک مختصر سا جائزہ اس کا پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کا جو مشن تھا وہ تھا تعلیم کا، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک سکول انہوں نے پنڈی میں، راولپنڈی میں، وقار النساء گرلز ہائی سکول، اور ایک سکول انہوں نے سابقہ مشرقی پاکستان جسے آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، ڈھاکہ میں انہوں نے ایک سکول قائم کیا۔ آج یہ سکولز یونیورسٹی کے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف طلباء ان سکولوں سے فارغ ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترمہ وقار النساء نے لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک یونیورسٹی ہے، میں اس وقت اس کا نام بھول گیا ہوں، لیکن وہاں بھی انہوں نے جو پاکستانی نادار اور ذہین طلباء تھے ان کے لیے وظائف کا سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ نون فاؤنڈیشن اب بھی کام کر رہی ہے اور وہ نادار اور ذہین طلباء کو ان وظائف پر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجتی ہے اور ان یونیورسٹیز میں وہاں وہ تعلیم کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ محترمہ وقار النساء کی چونکہ اپنی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ ملک فیروز خان نون کی جو پہلی اہلیہ تھی ان کی اولاد کے ساتھ رہی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار دیا، اور انہوں نے بھی، ان بچوں نے بھی محترمہ وقار النساء کو اپنی سگی ماں کی طرح احترام ان کو دیا، اور اس کا ثبوت کے طور پہ یہ ہے
کہ انہوں نے جب ایک وسیع و عریض کوٹھی لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں بنائی تو اس کا نام الوقار رکھا۔ تو دوستو، محترمہ وقار النساء کو ان تمام خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے ستارہ امتیاز دیا، لیکن ان تمام ایوارڈوں سے بڑھ کر جو پاکستانی قوم نے انہیں ایوارڈ دیا وہ تھا مادر مہربان کا خطاب، اور انہوں نے وہ واقعی یہ خطاب انہی کے لیے تھا اور انہی کو یہ سجتا ہے۔ اسی طرح یہ مادر مہربان سن 2000 میں ہم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے پیچھے ایک جہد مسلسل کا ایک تاریخ چھوڑ گئی۔ محترمہ وقار النساء لاہور میں مدفون ہیں، اللہ اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، اور جو تاریخ انہوں نے رقم کی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس قوم کے لیے جو ان کے احسانات ہیں وہ ہم نہیں بھولیں گے، اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا گو رہیں گے۔ گوادر کی یہ پٹی جس کی دونوں طرف سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سی پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، سب سے بڑی بندرگاہ ہے یہ، اور آج ان کی شہرت، اس بندرگاہ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، یہ سی پی ایک کا حصہ بن چکا ہے، اور آج اگر گوادر شہر کی خوبصورتی اور اس علاقے کی خوبصورتی اور اس کی شہرت اور اس کی اہمیت اگر آج ہمیں پتہ چلی ہے تو محترمہ وقار النساء، ملک فیروز خان نون اور ان جیسے جو دوسرے ہمارے بزرگ تھے ان کو اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، تبھی تو انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد کی۔ قارئین اور ناظرین، ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔